اس ویڈیو میں ہم اسٹڈی کریں گے کاز اینڈ ایفیکٹ اور نان فکشن کی طرز کا ایک ایسے۔ اس ایسے کا ٹائٹل ہے ایفیکٹس آف لینڈ پولوشن آن ہیومن ہیلتھ، یعنی زمینی آلودگی کے انسانی صحت پر اثرات۔ تو اس قسم کے ایسے میں بیان کی جائیں گی زمینی آلودگی کی وجوہات جنہیں کہیں گے کازز، اور پھر ان کے اثرات جنہیں کہتے ہیں ایفیکٹ۔ لہٰذا اس قسم کے ایسے کو کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ۔ اور چونکہ اس قسم کے ایسے میں تمام تر معلومات جو ہوتی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، لہٰذا اسے نان فکشنل کہا جاتا ہے، یعنی غیر تصوراتی۔ تو اس قسم کے ایسے میں بھی باقی کی تمام وہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک اچھے ایسے میں ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک دلچسپ انٹروڈکشن جس میں دیے گئے موضوع کے مرکزی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اگلے پیراگراف میں اس کے متعلق مزید تفصیل دی جاتی ہے تاکہ بات اور بھی اچھی طرح سے واضح ہو سکے۔ انٹروڈکشن کے بعد آتی ہے مین باڈی، جس میں مختلف پوائنٹس کو ایک ایک کر کے الگ الگ پیراگرافز میں لکھا جاتا ہے، اور آخر میں آتا ہے کنکلوژن جس میں تمام تر ایسے کا خلاصہ کر دیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب مل کر اس ایسے کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایفیکٹس آف لینڈ پولوشن آن ہیومن ہیلتھ، یعنی زمینی آلودگی کے انسانی صحت پر اثرات۔ لینڈ پولوشن از the deterioration, destruction of the earth's land surfaces, often directly or indirectly as a result of man's activities and their misuse of land resources۔ یعنی زمینی آلودگی سے مراد ہے زمین کی سطح کی توڑ پھوڑ جو کہ براہ راست یا پھر بلا واسطہ خود انسان کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں جب وہ اپنے وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایسے کی ابتدا ہی میں لینڈ پولوشن کے مطلب کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو محرک ہے اسے بھی یہاں بے نقاب کر دیا گیا ہے، گویا یہاں بھی ایک موقف اختیار کیا گیا ہے کہ زمینی آلودگی کا ذمہ دار خود انسان ہی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ It occurs when waste is not disposed of properly معاف کیجیے گا It occurs when waste is not disposed of properly or can occur when humans throw chemicals onto the soil in the form of pesticides, insecticides and fertilizers during agricultural practices. Exploitation of minerals, mining activities has also contributed to the destruction of the earth's surface. تو اب یہاں اس پیراگراف میں کچھ کازز یعنی وجوہات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جن کی مدد سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کون کون سی خاص وجوہات ہیں جو کہ زمینی آلودگی کا باعث بنتی ہیں، جیسا کہ جب کوڑا کرکٹ کو ٹھیک طریقے سے ضائع نہیں کیا جاتا، یعنی اسے ٹھیک طریقے سے ٹھکانے نہیں لگایا جاتا اور ادھر ادھر ہی پھیلا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پھر جب مختلف قسم کے کیمیائی مادوں کو زمین میں شامل کیا جاتا ہے جیسا کہ کیڑا مار دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یا پھر مختلف قسم کی کیمیائی کھادیں جو کہ زراعت کے عمل کے دوران استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب کان کنی کی جاتی ہے، یعنی پہاڑوں میں اور زمین کے اندر مختلف کانوں کو کھودا جاتا ہے تاکہ ان میں سے مختلف ذخائر کو حاصل کیا جا سکے جیسے کہ کوئلہ، نمک، لوہا، تانبا وغیرہ، تو یہ عوامل بھی اگر ٹھیک طریقے سے نہ کیے جائیں تو یہ زمین کی توڑ پھوڑ کا باعث بنتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Since the Industrial Revolution, natural habitats have been destroyed and environments have been polluted, causing diseases in both humans and many other species of animals. یعنی جب سے صنعتی ترقی کا انقلاب برپا ہوا ہے، قدرتی مقامات تباہ ہو کر رہ گئے ہیں، ان کی آب و ہوا آلودہ ہو گئی ہے، یعنی ان کا ماحول اب صاف ستھرا نہیں رہا، جو کہ انسانوں اور جانوروں دونوں ہی میں بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس بات پر غور کر لیا جائے کہ انٹروڈکٹری پیراگراف میں موضوع کا تعارف کرایا گیا تھا اور اس کا مطلب سمجھایا گیا، اور ساتھ ہی اس بات کو بیان کیا گیا
کہ زمینی آلودگی کا الزام خود انسان پر ہی آتا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلے پیراگراف میں چند اہم کازز یعنی وجوہات کو بیان کیا گیا جو کہ زمینی آلودگی کی وجہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں زمینی آلودگی کے اثرات کا ذکر ہے، جیسا کہ قدرتی مقامات اور ان کی آب و ہوا اور ماحول کا تباہ ہو جانا، اور جانوروں اور انسانوں میں مختلف قسم کی بیماریوں کا عام ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کے ایسے کے ابتدا میں 2-3 پیراگرافز کے اندر مختصر کر کے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کے کازز اور ایفیکٹس کو مختصر ترین انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی کے ایسے میں ایک ایک کر کے مختلف کازز اور ایفیکٹس کو الگ الگ نکات اور الگ الگ پیراگرافز کی صورت میں بیان کیا جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس بات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ آپ بھی مل کر پڑھیے۔ Human actions have also caused many large areas of land to lose or reduce their capacity to support life forms and ecosystems. This is known as land degradation. Note that land degradation can result from many factors and land pollution is only one of them. یعنی مختلف انسانی عوامل نے بہت بڑے پیمانے پر زمین سے یہ حق چھین لیا ہے کہ وہ زندگی کی بقا اور ماحولیاتی نظام کو قائم رکھنے کی صلاحیت برقرار رکھ سکے۔ یعنی انسانی ایکشنز کی وجہ سے زمین یہ صلاحیت کھوتی جا رہی ہے۔ تو جوں جوں زمین اس صلاحیت کو کھو رہی ہے تو اس کے خراب ہو جانے والے حصے اب رہنے کے قابل نہیں رہے۔ اسی عمل کو لینڈ ڈیگریڈیشن کہا جاتا ہے، یعنی زمین کی افادیت میں کمی۔ تو لینڈ ڈیگریڈیشن کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے زمینی آلودگی بھی ایک وجہ ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ There can be catastrophic consequences of land pollution in relation to humans, animals, water and soils. The effects are even worse if the garbage is not separated into organic, reusable and recyclable waste. Catastrophic consequences سے مراد ہے تباہ کن نتائج۔ تو انسانوں، جانوروں، پانی اور مٹی پر زمینی آلودگی کے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں، اور یہ اثرات اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب کوڑے کرکٹ کے ملبے کو الگ الگ حصوں میں بانٹا نہیں جاتا، جیسا کہ نامیاتی اشیاء، وہ اشیاء جنہیں صاف کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسی اشیاء جنہیں پگھلا کر یا پیس کر ان سے دوبارہ نئی چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں۔ تو اس سے پچھلے پیراگراف میں بات کی جا رہی تھی لینڈ ڈیگریڈیشن کی، اب اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے گاربیج ویسٹ یعنی کوڑا کرکٹ اور فضلے کے مضر اثرات کے متعلق۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Contaminated lands and environments can cause problems in the human respiratory system, problems on the skin, and can cause various kinds of cancers. یعنی ناقص زمین اور آب و ہوا بہت سے مسائل کو جنم دیتے ہیں، جیسا کہ انسانوں میں سانس کی بیماری کے مسائل، اس کے علاوہ جلد کی بیماریاں اور مختلف قسم کے کینسر کے امراض۔ تو اب یہاں زمینی آلودگی کے کچھ اہم نقصان دہ اثرات کو ایک ایک کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ The toxic materials that pollute the soil can get into the human body directly by coming into contact with the skin, being washed into water sources like reservoirs and rivers, eating fruits and vegetables that have been grown in polluted soil, breathing in polluted dust or particles. یعنی وہ زہریلے مادے جو زمین کو آلودہ کرتے ہیں وہ بڑی آسانی سے براہ راست انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جب ایسی مٹی یا زمین کو چھوا جائے جن میں یہ زہریلے مادے موجود ہوں، یا پھر یہ زہریلے مادے جب ہم ان پھلوں یا سبزیوں کو کھاتے ہیں جو کہ
آلودہ مٹی میں اگے ہوتے ہیں، اور یا پھر جب آلودہ ذرات سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو اب یہاں بڑی اہم بات کو پیش کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آلودہ زمین میں موجود زہریلے ذرات اور مواد وغیرہ انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس بات کو چھوٹے چھوٹے مصروں کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ مصروں کی جو ایک لسٹ ہے، اسے سیمی کولنز کی مدد سے الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے۔ جب آپ کوئی ایسی مثال دیتے ہیں جس میں مختلف چیزیں یا باتیں چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں ہوتی ہیں، تو ان کے درمیان کاما کی جگہ سیمی کولن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نقطے کا نشان سا ہوتا ہے جو ذرا اوپر کو لگا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ایک کاما کا نشان ہوتا ہے، اور اس لسٹ کو جاری کرنے سے پہلے یا لکھنے سے پہلے اس کے متعلق تھوڑی سی جو انفارمیشن دی جاتی ہے، اس کے بعد کولن کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کا تعارف کرایا گیا ہے وہ یہ ہے، یعنی جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ زہریلے مادے جو کہ آلودہ زمین میں موجود ہوتے ہیں وہ براہ راست انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں کولن کا مطلب ہوا جیسا کہ، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ زہریلے مواد انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور آخر میں لکھا ہے ETC یعنی ایکسیٹرا، اس کا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں یا وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر صرف یہی وجوہات ہوں جو کہ یہاں دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہ ہو، تو پھر آخری بات کو لکھنے سے پہلے یہاں کولن کے نشان کی جگہ اینڈ کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا اینڈ بریدنگ ان پولوٹیڈ ڈسٹ اور پارٹیکلز، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا فل سٹاپ، اور پھر ETC یعنی ایکسٹرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑا ہی دلچسپ طرز تحریر ہے جو کہ بڑا مفید بھی ہے، کیونکہ یہ آپ کی تحریر کے اندر روانی پیدا کرتا ہے، اور آپ ایک ہی جملے میں پڑھنے والوں کو بہت سی معلومات فراہم کر سکتے ہیں، اور آپ کو بار بار اس شروع کے تعارف کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ ایک ہی مرتبہ لکھا جاتا ہے تاکہ ان تمام جملوں سے اس کا تعلق اس کولن کے ذریعے برقرار رہے۔ تو یہ بظاہر دیکھنے میں جو چھوٹے چھوٹے جملے سے نظر آ رہے ہیں، یہ دراصل مصرے ہیں جنہیں ہم ڈیپینڈنٹ کلازز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جملے کا، ایک بڑے جملے کا وہ چھوٹا حصہ جسے اگر الگ سے لکھا جائے تو اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اسے اس شروع کے تعارف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو جملے کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ تو ان کازز کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ سیمی کولنز کا۔ تو اس طرز تحریر کو اختیار کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو سے مدد لے سکتے ہیں۔ اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس ایسے کے بقیہ حصے کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔